اور صدقہ فطر کی مناسبت سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کرنا مناسب ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، سال بھر تک مال اس کے پاس تھا اور اس نے اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالی ہے، تو وہ آدمی کافی اچھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کے مہینے قمری سال کے اعتبار سے مانے جائیں گے، لیکن کھیتی کی فصل کے لیے سال ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت کھیتی کاٹی جائے، تیار ہو جائے، اسی وقت اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے۔ لگ بھگ قرآن مجید کے اندر 80 آیتوں میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، ویسے اور دوسری آیتوں میں بھی ہے، لیکن کھلے طور پر 80 آیتوں میں اس کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سکون نازل فرماتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے انہیں مالدار بنایا ہے، تو وہ ضرور زکوٰۃ ادا کریں، 2.5% اپنے مال میں سے ضرور نکالیں۔ اور یاد رکھیے، زکوٰۃ یہ غریبی کا شرطیہ علاج ہے۔ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غریبی ہٹانے کا کام کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ غریبی کیسے ہٹے گی؟ یاد رکھیے، غریبی ہٹانے کا علاج اگر کہیں ہے تو صرف اسلام کے اندر ہے، اور وہ ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے ہم غریبی پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ اپنی مالداری کے اعتبار سے اور اسلامی قوانین کے اعتبار سے 2.5% زکوٰۃ نکال دیں تو دنیا سے غریبی کا خاتمہ انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ دنیا کے چند مالدار ہی اس قانون پر عمل کر لے اسلام کے، تو دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے۔ تو اسلام غریبوں کا سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ لوگ اسلام کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ غریبوں کا ہمدرد نہیں ہے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے 5 ارکان میں ایک اہم رکن، ایک اہم پلر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور اسلام کے اندر یہ زکوٰۃ غریبی کا شرطیہ علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1395، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ مالدار کے اوپر فرض ہے، مالدار سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا۔ اب یہاں میں ٹیکس، جو دنیاوی ٹیکس ہے اس کی بات کر رہا ہوں اور اسلامی زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس حکومت ان سے وصول کرتی ہے جو متوسط طبقے کے ہیں یا پھر غریب لوگ ہیں۔ ہائی فائی جو مالدار ہیں، حکومت کو کچھ بھر کے دے دیتے ہیں، ان کا منہ بھر دیتے ہیں اور ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ ٹیکس کا یہ ہوتا ہے، وہ متوسط طبقے کے لوگوں سے حکومت ٹیکس لیتی ہے اور غریبوں سے بھی لیتی ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو زکوٰۃ ہے وہ مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا۔ ٹیکس میں ہوتا ہے کیا؟ ان لوگوں سے لیا جاتا ہے اور اس کو سرکاری عہدوں میں کام کرنے والے وزیروں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کی زکوٰۃ اہم ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملنے والا ہے، اس کا مال پاک ہوتا ہے۔ لیکن ٹیکس وصول کرنے والے، آپ ذرا ان سے پوچھئے، جن سے ٹیکس لیا جاتا ہے ان سے معلوم کیجئے، دل دکھا کر ٹیکس دیتے ہیں، خوشی خوشی نہیں دیتے، اور وہ ثواب کی امید بھی نہیں رکھتے۔ ان کو تو خود خوف لائق ہے کہ مجھ سے حکومت ٹیکس لے رہی ہے، خوشی خوشی کہاں دیتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر جو زکوٰۃ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آدمی جب ادا کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی پائے گا اور آخرت میں بھی وہ پائے گا۔ کم سے کم زکوٰۃ میں اتنا کام تو ہو جاتا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان، اس کا انتظام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر غریبی پر کچھ نہ کچھ کنٹرول حاصل ضرور ہوگا۔ اگر تمام مالدار لوگ 2.5% زکوٰۃ نکال دیں تو فائدہ ہو جائے گا۔ پھر زیادہ تنظیمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اقوام متحدہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے صرف اس قانون کو لاگو کیا جائے تو دنیا سے غریبی کا خاتمہ قریب قریب تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام نے ہر طریقے سے غریبوں کی مدد کے لیے کوشش کی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صاحب مال ہے، ان کے لیے نقصان ہے۔
سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو کنز بنا کر رکھے ہوئے ہیں، دھن دولت بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، جس دن اس کو گرمایا جائے گا اور اس کے پٹھوں کو، پیشانیوں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ سامان ہے جس کو تم لوگوں نے جمع کر کے رکھا ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم چکھو جو تم لوگ جمع کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تو جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اگر وہ صاحب مال ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس کے لیے سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اب میں ان مالوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر ہمارے پاس سونا ہے اور 85 گرام سونا ہے، سال بھر تک ہمارے پاس رہتا ہے، تو اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے، 2 اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے، کیونکہ دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے اور 20 دینار میں زکوٰۃ ہے۔ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1791۔ اسی طرح چاندی اگر ہمارے پاس ہے، چاندی ہمارے پاس 595 گرام ہے، 52.5 تولہ ہے، 1 سال تک ہمارے پاس ہے، تو 2.5% اس میں بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1447۔ اسی طرح اگر ہم کو دفن شدہ خزانے مل گئے تو اس میں 5واں حصہ ہے، صحیح بخاری کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1499۔ وفی الرکاز الخمس، اس میں 5واں حصہ زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس سامان تجارت ہے تو تجارت کا سامان 85 گرام سونے کے برابر ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ ہم کو نکالنی ہے۔ سال بھر تک اس کا فائدہ ہمارے پاس ہے تو ہم اس فائدے میں زکوٰۃ نکالیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاجر سے کہا تھا، فقومہ ثم اخرج صدقتہ، دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215۔ اسی طرح کان ہے ہمارے پاس تو اس میں سے 20واں حصہ یا 40واں حصہ نکالنا ہے، 20% یا 40% زکوٰۃ ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الخراج کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 3061۔ اسی طرح ہمارے پاس غلے وغیرہ ہیں، بکری، اونٹ وغیرہ پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اگر ہمارے پاس غلے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ غلے گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، جو ہے، کھجور ہے، انگور ہے، اس پر سال ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت یہ کٹ جائیں، تیار ہو جائیں، اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن کب زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جب یہ ہمارے پاس 750 کلو ہو جائیں۔ 750 کلو گیہوں ہے ہمارے پاس پیدا ہوا یا اس سے زیادہ، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ 750 کلو کو ہم 7.5 کنٹل بھی بولتے ہیں، 19.5 من بھی بولتے ہیں، اسی کو 750 کلو بھی کہتے ہیں۔ اگر اتنا گیہوں پیدا ہوا یا اس سے زیادہ پیدا ہوا تو زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن یہاں بھی زکوٰۃ 2 طریقے سے ہوگا۔ اگر ہم نے اس غلے کو حاصل کیا بارش کے ذریعے تو ہم کو 10واں حصہ نکالنا ہے، تو 750 کلو کا 10واں حصہ ہو گیا 75 کلو۔ جو وغیرہ بارش کے ذریعے حاصل نہیں کیا بلکہ ہم نے خود سے پانی وغیرہ دیا، سیراب کیا، تو 20واں حصہ نکالنا ہے۔ 750 کلو کا 20واں حصہ ہوا 37.5 کلو۔ اس میں سال ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت کٹ جائے، تیار ہو جائے، وہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ 8 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ زکوٰۃ جو ہے فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور جو لوگ زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لاتے ہیں ان کے لیے ہے، لوگوں کا دل رکھنے کے لیے ہے، گردن کو چھڑانے کے لیے ہے،
جو لوگ قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، اور اللہ کے راستے کے لیے ہے۔ اللہ کے راستے میں وہ دعوتی مراکز بھی آتے ہیں جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اس آیت کے اندر 8 لوگوں کا تذکرہ ہے جو زکوٰۃ ہم صرف مسلمانوں کو دے سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو میں نے پہلے تذکرہ کیا صدقہ فطر کے بارے میں، پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں بتایا زکوٰۃ کے بارے میں۔ یہ چند باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صدقہ فطر ادا کرنے اور صاحب حیثیت ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔